تشریف لائے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائے حضرت مولانا صاحبزادہ امجد خان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے ذرا اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مخدوم حضرت مولانا اللہ بسایا دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، مشایخ اعظام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ، سب سے پہلے میں آج کے اجتماع میں آپ تمام حضرات کی طرف سے حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ان کو یقیناً بڑا صدمہ اور دکھ ہوا ہے، ان کے صاحبزادہ گرامی قدر جوانی میں دنیا سے چلے گئے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس نوجوان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین کی آواز آنی چاہیے، اور حضرت مولانا اور پورے خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تفصیلات میں جائے بغیر انتہائی اختصار سے، جیسے شاہ جی کہہ رہے تھے، گھڑی کی نبض پر ہاتھ رکھ کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آج کا یہ جمع غفیر، آج کا یہ لاکھوں کا اجتماع بہت بڑا پیغام ہے، اور میں اس وقت کو تقریر کی طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں اکبر کے انداز میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ تو باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ آج آپ کے اجتماع نے پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا ہے، پوری دنیا پر بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کا مسلمان، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا، نبی محترم آمنہ کے لال، اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے سب کہیں گے، مجھے آواز آنی چاہیے، اور ذرا اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عزت و ناموس پر کل بھی جان دینے کے لیے تیار تھا، اور آج 7 ستمبر کو مینار پاکستان کے سائے تلے بادشاہی مسجد کے میناروں کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، نبی کی عزت کے لیے ہم جانیں بھی قربان کر دیں گے، اولادیں بھی قربان کر دیں گے، اور مال بھی قربان کر دیں گے۔ آواز آنی چاہیے انشاءاللہ کی، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ پیچھے جو اجتماع اتنا جمع غفیر ہے، یہ آواز میں اسلام آباد تک نہیں، امریکہ کے ایوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سنو، زندہ دلان لاہور نے آج فیصلہ دے دیا ہے، پنجاب کی عوام نے میرے قبر کی موجودگی میں
فیصلہ دیا ہے کہ ان اکابر نے سن 53 میں آواز دی تھی، سن 74 میں آواز دی تھی، پاکستان کی قوم میدان میں اتری تھی۔ خدا کی قسم آج بھی آواز دیجئے، یہ نوجوان، یہ بوڑھا، یہ بزرگ پاکستان کی سرزمین پر رہنے والا نبی کی عزت پر جان دینے کے لیے آج بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہاتھ لہرا کے کہو گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ نوٹ کیجئے، ہمیں کہا تھا لاک ڈاؤن ہے، آپ اپنے پروگرام کو ملتوی کیجئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اجلاس ہوا، مولانا عزیز الرحمان ثانی اور ہمارے مولانا عبدالنعیم، ہمارے مولانا جمیل الرحمان اختر پیر رضوان صاحب اور ہمارے مولانا محبوب الحسن حافظ پیر وہاں پر، قاسم افضل موجود تھے، حافظ عبدالصمد موجود تھے۔ ہم نے اس موقع پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے، اور میں نے ایک جملہ میڈیا کے سامنے کہا تھا، ارے جب میرے نبی کا درود پڑھا جائے گا، ختم نبوت کے نعرے لگیں گے، خدا کی قسم کورونا بھی بھاگ جائے گا، ڈرونا بھی بھاگ جائے گا۔ نبی کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں آتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اس مجلس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج آپ کے اجتماع کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی تیار کر رہے ہیں، اور مجھے اس موقع پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، کس موقع پر یاد آئے بڑے بڑے اکابر نے قربانیاں دی ہے، میں رب پر قربان جاؤں۔ ابھی جب سلمان گیلانی کلام پڑھ رہے تھے، ان کے والد ماجد یاد آ رہے تھے، ارے یہ حسنی خون توڑ رہا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جب میدان میں اترے تھے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ مرتے آہن، وہ مرتے کلندر، ہندو پاک کا خطابت کا بے تاج بادشاہ جو قرآن پڑھتا تھا تو دنیا ورثہ حیرت میں پڑتی تھی کہ آج نبی کا امت قرآن پڑھتا ہے، کیا انداز ہے نبی کا شاگرد ابی ابن کعب جب قرآن پڑھتے ہوں گے کیا سما ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جس ذات پر قرآن اترا ہے، آمنہ کے لال جب قرآن پڑھتے ہوں گے صحابہ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی۔ نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات محترم اپنے جذبات کو قابو رکھیے، اپنی قیادت پر اعتماد کیجیے، ہم قیادت کے حکم کے پابند ہیں۔ 6 ستمبر پاکستان میں گزشتہ روز دن منایا گیا، یوم دفاع پاکستان کے نام پر بنایا گیا، پاکستان بنا، قرارداد یہاں پر پیش ہوئی تھی۔ پاکستان بناتے وقت جو نعرہ لگا تھا وہ مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، علماء کو بھی یاد ہے، وہ ممبر و محراب سے یاد کرواتے رہتے ہیں، اور میرے علماء تو اسمبلی میں سینٹ میں بھی جا کے یہ نعرہ یاد کرواتے ہیں۔ اس نعرے سے سیکولر لابی کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے، مل کر جواب دینا ہے۔ پاکستان بنا تھا، نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی آواز نہیں آئی، شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ مل کر جواب دیجئے پاکستان کا مطلب کیا؟ سن 65 میں بھی ایوب خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا، میرے اکابرین بیٹھے ہوئے، امیر مرکزیت تشریف فرما ہے، حضرت مفتی حسن بیٹھے ہوئے، میرے بھائی جناب سلمان گیلانی بیٹھے ہوئے، سٹیج پر انہی کی جرمٹ میں میرا نوجوان بلال میر بھی بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایوب خان نے کہا تھا ہندو لالے نے کس قوم کو پکارا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والی قوم ہے، پھر زندہ
जलाने लाहौर, फिर क्या हुआ था इसी लाहौर में? जिंदा जलाने लाहौर, लाठियां हाकियां डंडे लेकर मैदान में निकले थे, वाघा बॉर्डर की तरफ चल पड़े थे। उनका वो जज्बा उस वक्त कौन सा था? जो जज्बा अफगानिस्तान के तालिबान का था। उन्हें पता था सामने अमेरिका खड़ा है, वहां पर जहाज खड़े हैं, अरे मिसाइल आएगा। लेकिन पठान जानता था अरे मिसाइल कुछ भी नहीं कर सकता है, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर नीली छत वाला है। जानते हो? आओ तहज्जुद के वक्त है, जरा मिलकर जवाब देना, उस नीली छत वाले का नाम क्या है? अभी आवाज नहीं आई है, अभी भी आवाज नहीं आई है। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। तुम अपनी खलवत में याद करो, मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। तुम मीनारे पाकिस्तान के पिंडाल में बैठकर अपने अकाबरीन की मौजूदगी में, अतकिया अबरार की मौजूदगी में याद करोगे, मैं तुम्हें मलाइका की महफिल में याद करूंगा। सुपर पावर अल्लाह की है। हम हुक्मरानों को भी पैगाम देना चाहते हैं, याद रखो तालिबान ने पूरी दुनिया पर वाज़े कर दिया है, जंगे असले की बुनियाद पर नहीं, जंग लड़ी जाती है तो ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। उन्होंने असहाबे बदर की तारीख को सामने रखा था। जब मेरे नबी क़यादत करते हुए आए थे, अबू दुजाना उतरे थे, अमीर हमजा आए थे, अली मुर्तजा आए थे। दुनिया कुफर ने कहा था, पहले जब मुहाजिर आए थे तो उन्होंने कहा था हमारे मुकाबले पर हमारे पाए के लोग लाइए, तो मेरे नबी ने आवाज दी थी आओ मेरे नबी की सीरत देखो, कैसी बाकिरदार सीरत है। मेरे नबी ने कहा मेरा चचा अमीर हमजा कहाँ है? अरे मेरा भाई चचा साथ भाई अली मुर्तजा कहाँ है? बाहर निकले, तलवार उठाए हुए आए, फरमाया आज कुफर ने आवाज दी है, निकलो मैदान में, आज जान देने का वक्त आया है, खून देने का वक्त आया है। हजरत अमीर हमजा ने कहा आका ये तो जान है, आप एक नहीं हजारों जाने मांग लीजिए, हम एक एक करके आपके कदमों पर निछावर कर देंगे। तालिबान ने भी पूरी दुनिया पर वाज़े कर दिया है, और आज पाकिस्तान का ये अजीम इज्तिमा हुक्मरानों पर वाज़े करता है कि इस पाकिस्तान को हम सेकुलर नहीं बनने देंगे, लातीन नहीं बनने देंगे, अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। सुनो, इस पाकिस्तान में हम इनकिलाब लाएंगे, पार्लिमानी और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीअत उलमा इस्लाम। हजरत मुहतरम, हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मुत्तफिक है। बोलो ऊंची आवाज से, दोनों हाथ उठाकर कहो बेशक। मौलाना फजलुर रहमान आज पाकिस्तान की आवाम का तर्जमान बन चुके हैं, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पर भी अमेरिका और उसके हवारियों को ललकारा था, और दुनिया समझती थी मौली साहब को असेंबली से बाहर कर दो, निजाम हम चला देंगे। लेकिन मुल्ला ने बता दिया है हमारे बगैर न हुकूमत चल सकती है न निजाम चल सकता है। आने वाला वक्त आ रहा है साथियों, तैयार रहना, इंतखाबात करीब आ रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म बनेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान बने। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मेरे अकाबर बैठे हैं, मेरे उनको देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। अल्लाह हजरत मौलाना अल्लाह बसाया का हुक्म है, उसी हुक्म की तामीर करते हुए आखिरी 3 जुमले कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान बनता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, और पाकिस्तान बचता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। सन 65 में भी पाकिस्तान बचा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, और आज हम पाकिस्तान बचाने के लिए मैदान में निकले हैं। जमीयत
جمہوریت کے جالو اپنے جھنڈوں کو لہراؤ، دنیا کو پیغام دے دو پاکستان میرے اکابر نے بنایا تھا، پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، اور ہم انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان بچانے کی تحریک میں سب سے آگے نظر آئے گے۔ کہہ دو اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب اسمبلی میں مرزا ناصر پہنچا تھا، اس نے کہا تھا مجھے بات کرنی ہے پاکستان کے اٹارنی جنرل سے، وزیر قانون سے۔ تو اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کہا تھا ہم آپ سے لاٹ میں کالے کے قانون پر تو بات کر سکتے ہیں، تعزیرات پاکستان پر تو بات کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کے آئین پر تو بات کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر نہیں کر سکتے، اجماع پر نہیں کر سکتے، ارے فتاوا پر نہیں کر سکتے ہیں، صحاح ستہ پر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میرے رب نے قومی اسمبلی میں ایک مرد آہن کو بھیجا تھا۔ وہ مرد آہن مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود تھے، ان کی دائیں طرف مولانا شاہ احمد نورانی کھڑے تھے، بائیں طرف حضرت مولانا عبدالحق کھڑے تھے، علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری کھڑے تھے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، حضرت مولانا صدر الشہید تھے، چودھری ظہور الہی تھے، پاکستان کی ساری قیادت موجود تھی۔ اور مولانا مفتی محمود نے جب دلائل دیے تو خان عبد الولی خان، غوث بزم جنجو، عطا اللہ مینگل، جناب ذوالفقار علی بھٹو، میڈیا کے نوجوانوں نوٹ کیجئے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ اتنی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، یہی انشاءاللہ کب آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ مفتی صاحب کے دلائل کے بعد پوری قومی اسمبلی نے کہا جو مفتی محمود کا فتویٰ ہے اس پر ہم سب دستخط کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ پرچم لہراتا رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرات محترم، آپ جس پرامن انداز میں آئے اسی پرامن انداز میں آپ نے واپس جانا ہے۔ آئیے مینار پاکستان کی در و دیوار، بادشاہی مسجد کے میناروں کو، مینار پاکستان کی بلندی کو گواہ بنا دیجئے، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ